بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی حمد کا خالق ہے، اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو اپنے وجود میں اللہ کی حمد ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ 8:53 ہوئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ 9 بجے تک میرا وقت تھا تو مالکوں کا اشارہ مجھے سمجھ آ گیا۔ 12ویں آقا بادشاہ سرکار کے نام کے اعداد ہیں 7، مجموعہ 151 اور مجموعہ ہے 7، تو 7 منٹ رہتے ہیں 9 بجنے۔ وجہ ہے نا، تو میں نے یہی آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینی ہے۔ کچھ نکات وجہ ہے، کچھ نکات آپس میں مل کر ایک حرف بناتے ہیں، کچھ حروف آپس میں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، تو وجہ ہے نا، کچھ الفاظ آپس میں مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، تو وجہ ہے نا، جملے کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، تو وجہ ہے نا۔ پھر دوبارہ سنیں، کچھ نکات، کچھ نکتے آپس میں جوڑیں تو ایک حرف بنتا ہے، کچھ حروف آپس میں ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے، کچھ الفاظ آپس میں جڑتے ہیں تو ایک جملہ بنتا ہے۔ جملے کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ اب سامعین محترم، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو کلمہ نہیں، کلمات ہیں، تو وجہ ہے نا، کچھ جملوں کے مجموعے کو ہم ادا کرتے ہیں، اسے کلمات کہتے ہیں۔ کلمہ سنگل ہوتا ہے اور اس کی جمع کو کلمات کہتے ہیں۔ کلمات کو اللہ نے بھی کلمہ ہی کہا، تو سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ جی، جب آپ نے کچھ جملے ادا کرانے تھے تو انہیں کلمات کہہ دیتے، کلمہ نہ کہتے، تو سامعین محترم اللہ بڑے ہی پیار سے جواب دے گا کہ میں نے جن کا ذکر کلمے میں رکھا ہے، اگر میں نے کلمات کہہ دیا تو کل کو آنے والا کوئی بھی ذہین انسان یہ کہے گا کہ یہ کلمات ہیں اور اللہ سے جدا جدا ہیں، تو وجہ ہے نا، جن کے ذکر کو اللہ نے کلمے میں الگ نہیں کیا، سنگولر رہنے دیا، آج کا کوئی بھی شخص ہو وہ ان کو الگ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وجہ ہے نا، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اور اللہ، ایسا ہی ہے۔ کلمے میں 4 الفاظ ہیں۔ لا کا مطلب کچھ بھی نہیں، یعنی پہلے کا مطلب کچھ بھی نہیں۔ دوسرا ساتھ ملائیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، تو کفر ہو گیا۔ دوسرے کو جب ساتھ ملایا تو کفر ہو گیا۔ لا الہ
الا مگر، مگر وہاں آتا ہے جہاں شک ہو، تو وجہ ہے نا لا الہ کوئی معبود نہیں مگر، اب چوتھا ساتھ ملایا اللہ تو ایمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ جو بھی کلمہ ہوتا ہے اس میں لا بھی ہوتا ہے اور الا بھی ہوتا ہے نا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کوئی کلمہ پڑھتے ہیں اس میں لا بھی ہے اس میں الا بھی ہے، تو کیا اللہ کا بھی کوئی کلمہ ایسا ہے جس میں لا بھی ہو اور الا بھی ہو اور پڑھتا بھی اللہ ہو؟ تو بعض میرے سامعین یہ کہہ دیں گے بھی آپ کو یاد نہیں، ہم نے ایک کلمہ سنا ہے کہ اللہ نے آواز دی لا فتح الا علی، تو اللہ بھی کسی کی شجاعت کا کلمہ پڑھتا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو سامعین محترم، ایسے ہی آیہ مودت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ جس میں لا بھی ہے اور الا بھی ہے۔ بس امین محترم، میں اپنی معروضات کو بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے اجر مانگا، اللہ نے رسول کی زبان سے مانگا، مسلمانوں نے کچھ نہ دیا، رسول نے بھی کچھ مانگا تھا، حسبنا کتاب اللہ کا پردہ ڈال دیا گیا، علی نے بھی کچھ مانگا تھا، جھٹلا دیا گیا، بطول نے بھی کچھ مانگا تھا، روتی ہوئی گھر واپس آئی، حسن نے قبر کی جگہ مانگی، تیروں سے جواب دیا گیا، حسین نے پانی مانگا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا، بی بی نے چادر مانگی، چھین لی گئی۔ یہ اجر رسالت، یہ اجر جو اللہ، اس کا رسول اور اس کا ولی مانگتے رہے، مسلمانوں نے عجیب زبان میں اس کا جواب دیا۔ یہ جتنے دن ہوتے ہیں عزا کے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے پابندی سے مولا حسین بادشاہ سرکار کی عزاداری میں آنا ہے، مولا کی عزاداری سے اپنا حصہ لے کے جانا ہے، آپ بر وقت آئیں تاکہ مولا کے اس منبر سے جو معروضات بیان ہوں آپ کے ذہنوں میں وہ آئندہ سال تک نقش رہیں۔ مولا حسین اسی عزاداری کے ذریعے سے اپنا پیغام آج بھی دنیا کو دے رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ عزاداری مولا حسین کا پیغام اس منبر سے دیتی رہے۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ کل سے میں اپنا جو اصل موضوع ہے اس کا آغاز کروں گا قرآن مجید کی ایک آیت سے، بسم اللہ پڑھ کے۔ آج کا وقت مختصر تھا، آیت اتنی لمبی تھی کہ شاید میں ان 5-7 منٹوں میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ سکتا، تو میں نے اسے کل کے لیے رکھا ہے۔ براہ کرم ٹھیک ٹائم سے 8:30 بجے بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مولا پاک آپ کا ہر قدم، آپ کا یہاں آ جانا قبول و منظور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔